اللہ بہت قریب ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اللہ سے بات کر سکتے ہیں، اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ ہمارے بہت پاس ہے۔ اللہ از نیئر یو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے، اللہ بہت قریب ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے کہ ہم جب بھی کسی ٹیلے پر چڑھتے یا کسی وادی میں اترتے تو بلند آواز سے تکبیر حمد و ثنا کہتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب تشریف لائے، یعنی جب بھی اونچی جگہ چڑھتے اترتے بہت زور زور سے اللہ اکبر کہتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں اپنے آپ پر رحم کرو، تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکارتے، بلکہ تم تو اس ذات کو پکارتے ہو جو خوب سنتا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ جس ذات کو تم پکارتے ہو وہ تو تم سے تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب تر ہے، یعنی اتنا قریب ہے تمہارے اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک کلمہ سکھاؤں؟ اور وہ کلمہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تیری توفیق کے بغیر نہ کوئی گناہ سے بچ سکتا ہے اور نہ نیکی ہی کر سکتا ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے آیا تھا یہ کلمہ، اور اس سے اسٹیٹ چینج ہوتی ہے آپ کی، یعنی اگر آپ بیمار ہیں تو آپ صحت مند ہو جائیں گے، ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ چینج ہوتی ہے۔ اور ہماری اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری توفیق کے بغیر نہ کوئی گناہ سے بچ سکتا ہے اور نہ نیکی کر سکتا ہے، یعنی لا حول نہیں کوئی طاقت، ولا قوت نہیں کوئی قوت سوائے اللہ کے۔ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں یا ہم کوئی نیکی کر لیں، یہ صرف اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اسے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ از نیئر۔ دعا قبول کی جاتی ہے، ضائع نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے جس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو یا قطع رحمی رشتوں کو توڑنا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے 3 باتوں میں سے ایک ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ یا تو اس کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے، یا اسے آخرت کے لیے ذخیرہ فرما دیتا ہے، یا اس دعا کی برکت سے اسے کسی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت، کیونکہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز تو ہمیں ملے گی، یا تو دعا قبول ہو جائے گی، یا اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا، یا پھر کوئی مصیبت ٹل جائے گی، کیونکہ ہماری ہر دعا اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو، یعنی کوئی غلط چیز ہم نہ مانگ رہے ہوں اللہ سے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، پھر تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت بھی بہت زیادہ ہے، تم جتنا زیادہ دعا کرو گے اللہ تعالیٰ اور تم پر اتنا ہی زیادہ رحم فرمائے گا۔ اس کا ریفرنس ہے قرآن مجید میں، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ راہ راست پائیں، یعنی سیدھا راستہ پائیں۔ پھر دوسری جگہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دوسری جگہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو بہتر قرض دیتے رہو گے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ مدد کرو گے کا مطلب ہے اللہ کے دین کو پھیلانے میں مدد کرنا۔
تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور کروں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں۔ اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔